اب دوسرا حصہ جو ہے وہ درس کی ادائیگی کے سلسلے میں ہے کہ درس ہم جو ہے وہ پیش کیسے کریں گے۔ میں نے کہا تھا پہلے آغاز ہے، پھر مرکزی خیالات اور اہم نکات ہیں اور اختتام ہے۔ یہی تین چیزیں ہوں گی۔ آغاز میں ہم کیا کریں گے؟ شروع کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، یا کوئی اور جو ہے وہ حصہ ہم پڑھیں گے جس سے جو ہے وہ اللہ کی تعریف بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو، اور پھر تلاوت کریں گے۔ تلاوت صاف اور صحیح کریں ورنہ درس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ جب یہ لوگ جو بھائی شروع ہوتے ہیں ہمارے، ہو سکتا ہے کچھ کی تجوید کمزور ہو، لیکن پروگرام کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ تجوید بہتر کی جا سکے۔ تلاوت قرآن اور ترجمہ کے بعد ابتدا کسی قرآنی تمثیل، واقعاتی حدیث یا تاریخ اسلامی کے اہم واقعے سے کریں۔ جیسے کہا کہ وہ یاد رہتا ہے، اس لیے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ شروع کے مواد کو مکمل طور لکھ کر تیاری کر چکے ہیں، اس کو زبانی گفتگو کریں، خود اعتمادی قائم رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اس موضوع پر 8 سے 10 گھنٹے آپ نے محنت کی ہے، یعنی آپ جو ہے نا اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ جس نے اس پہ کام کیا وہ ایکسپرٹ ہے، دوسرے فرد کو اس موضوع میں اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ کو علم ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ اس وقت اس کے ایکسپرٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں۔ انداز بیان میں سامعین کے لحاظ سے 3 یا 5 نکات جو اس درس سے قرآن کا مرضی خیال ہے ان کو لکھ لیں اور اپنی گفتگو مرکوز کریں۔ ایک ہوتا ہے آپ نے پورا جو ہے وہ درس تحریر کر لیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب جو گفتگو کرنی ہے اس کو نکات کی شکل میں لکھ لیں، 5 نکات لکھ لیں، 10 نکات لکھ لیں۔ لیکن آپ نقطہ لیں گے تو اس پہ 2 یا 3 منٹ گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ نقطے پہ چلے جائیں گے، تو آپ کو پورا وہ پڑھنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ آپ کر لیں۔ طویل آیت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں الگ الگ وضاحت کریں، اور آیت کا باہمی ربط جو ہے وہ سامنے رکھیں، یعنی کہ ایک آیت ہے یا دوسری آیت ہے، اس کو مربوط کریں آپس میں۔ لفاظی سے اجتناب کریں۔ اصل چیز فکر اور دعوت عمل ہے، ایسے الفاظ استعمال کریں جو آسان ہو۔ آپ بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، روب نہیں ڈالنا چاہتے، تو جتنے آسان الفاظ ہوں گے۔ دیکھیں جو چیز ہوتی ہے نا کسی کے لیے مؤثر بنانا، یہ ہمارے رب کا جو ہے وہ اس کی ذات ہوتی ہے جو چیز کو مؤثر بنائے۔ آپ اپنی ہلکی سی بات کہہ دیں، جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں، کس کے ذہن میں ڈالنا، اس کو عمل کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن آپ اپنی بات کو آسان طریقے سے، مہذب طریقے سے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے موقف کی تائید میں قرآنی آیات اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال پیش کریں، کیونکہ کئی آیات جو دوسری آیات کی تشریح کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ہیں جو کہ آیات کی تشریح کرتی ہیں، تو مینلی ان کو آپ فوکس کریں گے۔ ایسی حدیث پیش کریں جن کے مضمون آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتا ہو، صرف صحیح احادیث بیان کریں، اور واقعاتی حدیث بے شمار ہیں۔ اب وہ کوشش کریں واقعاتی حدیث لینے کی، کیونکہ وہ یاد رہتی ہے۔ ایک تو حدیث بیان کریں گے، دوسرا ایک واقعہ آ جائے گا، دوسرا وہ دیر تک یاد رہے گا۔ قرآن پاک کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے ان کی تفسیر کو حالات حاضرہ سے منطبق کریں۔ انطباق بہت امپارٹنٹ ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثالوں کا استعمال کریں، اس سے سامعین کو بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ مثال دینے سے بات آسان ہو جاتی ہے سمجھنا۔ زبان سادہ اور آسان ہو، تلفظ درست ہو، آواز بلند ہو اور واضح ہو۔ فروعی اختلافات اور مسائل نہ چھیڑیں۔ جہاں یہ آپ چھیڑیں گے تو آپ کا درس سننا ایک فرد بند کر دے گا، وہ اسی پہ سوچنا شروع کر دے گا جو آپ نے بات کی، جو اس کے نظریات کے ساتھ سٹرائک نہیں کرتی، وہ اس پہ غور فکر، وہ اس پہ سوچنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ اس کے ذہن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اجتناب کریں۔ دوران درس سامعین سے اپنا ربط نہ ٹوٹنے دیں، یعنی کہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ صفحہ تبدیل کرنا ہے تو میں یہ صفحہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے تبدیل کروں گا، ایسے کر کے تبدیل نہیں کروں گا۔ اور بڑی اچھی بات کی مجھے بھائی نے کہ جو زبانی گفتگو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے رابطہ توڑا، آپ نیچے سے پڑھنا شروع کیا، وہیں سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو ایک کانٹیکٹ تھا، آئی کانٹیکٹ، وہ بڑا امپارٹنٹ ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ کانٹیکٹ سب کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک طرف نہیں رہنا چاہیے، سب کے ساتھ آخر تک آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں، ایک طرف نہ رہے۔ اور اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے جب پروگرام آپ دیں گے۔ درس کی ادائیگی میں آپ پوری شخصیت کا بھرپور استعمال کریں، یعنی ہاتھوں کا استعمال جیسے میں آپ سامنے کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، 1 2 3 یا ایسے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس طریقے سے ایکسپریشن جو ہے بڑے امپارٹنٹ ہے، اس سے بھی بات کو سمجھنے آسانی ہوتی ہے۔ اپنے وقت کا خیال رکھیں، دیے وقت میں کسی صورت میں تجاوز نہ کریں۔ اہم بات کو دہرائیں، اہم بات کو 3 مرتبہ دہرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
درس کے دوران خاموش مت ہو ورنہ سامعین کے ذہن منتشر ہو جائیں گے اور دوبارہ لانا مشکل ہوگا اس کو. اگر کوئی اہم نقطہ بیان کرنا ہو تو ایک لمحے کے لیے رکیں تاکہ سامعین کی توجہ حاصل کر سکیں. اگر گفتگو میں زور پیدا کرنا ہو تو پھر تھوڑا سا رک سکتے ہیں. تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاح کی چاشنی. آخر میں جو ہے آئے مل کر اللہ کے دین کی شمع کو روشن رکھنے میں اپنا حصہ ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.